جہاں تک حضور کے ذکر کا تعلق ہے، حضور کی آمد کا تعلق ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسانیت کا قافلہ تو بھٹک چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے۔ کیسا معاشرہ تھا اور کیسا ظالمانہ سماج تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے اور اس معاشرے میں اسے داد ملتی ہے۔ جرم آج بھی ہوتے ہیں، گناہ آج بھی ہوتے ہیں، قتل و غارت کا بازار آج بھی گرم ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ کیسا ظالمانہ سماج تھا کہ مجرم جرم کرنے کے بعد سر فخر سے بلند کر کے چلتا تھا اور معاشرے کی نظریں اسے داد دیتی تھی کہ تو نے اپنی پگڑی کے کلس کو نیچا ہونے سے بچا لیا، تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اور اس جرم میں ان کے بڑے شریک ہوتے، داہیہ قلبی بہت خوبصورت تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا تو نگاہ پڑی تو مسکرا کے کہا کہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ کہتے ہیں ساری رات سونا چاہتا تھا، سو نہیں سکا، یہ جملہ کانوں میں رس گھولتا رہا، یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ صبح ہوئی تو مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ جگہ نہیں تھی، حضور نے اپنی چادر اتار کے پھینک دی تو اس نے سینے سے لگایا اور پوچھتا ہے اگر میں ایمان لاؤں تو میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ میں 70 بچیاں اپنے قبیلے کی اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر چکا۔ فرزدق شاعر کا دادا المجاشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ نے اسے اسلام دیا تو کہا کہ حضور میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں اس بچی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا، یا گابن اونٹنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑاتا، یا باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا احساس اجاگر کرتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی گھر کی رونق ہے، چار دیواری کی زینت ہے، خاندان کی آنکھوں کا نور ہے، دل پہ ہاتھ رکھ لو بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو کہتا ہے کہ میں چونکہ شاعر تھا اور شاعر نرم دل ہوتا ہے، اقبال نے کہا تھا دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ ایک نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیثے گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جز ویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ کسی کے غم میں جلنا، پھر اس غم میں ایک جہان کو جلانا، یہ شاعر کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ اس درد کو بانٹتا ہے معاشرے کے اندر، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے پھول کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا، تو وہ کیسے گوارا کر لے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے۔ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو کہتا میں اس کو احساس دیتا، بیٹی کی محبت اس کے سینے میں اجاگر کرتا، اس کو کوئی لالچ دیتا، بچی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا اور بچی کو بچا لیتا۔ 360 بچیاں میں نے زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوا میرا یہ عمل، کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ تو مسکرا کے فرمایا کہ اس کا اجر تجھے مل نہیں گیا کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا کر دیا۔ تو بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، یہ وہ ظالمانہ سماج تھا۔ معاشرے کی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ معاشرہ اس پہ داد دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو ریت میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے
حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، حقوق العباد میں پہلا سوال قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی ان بچیوں کے مقدمے کو لایا جائے گا۔ ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں کاٹا گیا، تمہارے ظالم باپ نے تمہیں کیوں زندہ درگور کیا۔ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم باپ نے یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کیا، وہ تو ابھی ہوش نہیں سنبھلنے پائی تھی کہ ان کی زندگی نوچ لی گئی۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کس لیے ہمارے ظالم باپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ قیامت توڑی، یہ غضب ڈھایا۔ تو ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں، انہیں پوچھنا چاہیے۔ اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے؟ تم نے ان معصوم دامنوں پہ کون سا داغ دیکھا کہ تم گوارا نہ کر پائے؟ کون سا ظلم کیا تھا کہ یہ قابل گردن زدنی قرار پائیں؟ وہ ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں، اللہ ان سے نہیں پوچھ رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا تمہیں قتل کیوں کیا گیا۔ علماء لکھتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ ان کے ظالم باپوں سے اللہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اس اہل نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے، حالانکہ ان سے خطاب عتاب ہوگا۔ تو اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، باپ اس پہ فخر کرتا تھا، ناز کرتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس ظالمانہ نظام کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور ارشاد کیا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو ہم کلمہ تحسین کے معنی میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کو ذرا اس معنی میں بھی دیکھو، جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہوں اور معاشرہ ظالمانہ سماج اس پہ داد دے رہا ہو، اس وقت یہ آواز ابھرتی ہے، یہ صدائے حق بلند ہوتی ہے کہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا؟ بیٹیوں کے لیے دلوں میں احترام پیدا ہونے لگا، باقاعدہ ترغیب کی۔ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں پروان چڑھائے، پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ میرے اس قدر قریب ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ اکبر! آخرت میں اس کو جنت کا وعدہ دے رہے ہیں، حضور کی قربت نصیب ہو رہی ہے۔ تو ایک شخص مجمع میں کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، تو کہا اس کو بھی یہ اجر ملے گا۔ اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ یہ تھی تبدیلی، یہ تھا حضور کا دیا ہوا نظام زندگی۔ معاشرے کے رخ چینج ہو گئے، رخ تبدیل ہو گئے، معاشرے رخ بدل گیا معاشرے، کتنی خوبصورتی آنے لگی۔ آج بیٹیوں کے لیے دلوں میں جو نرمی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا وہ دین ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بوڑھا باپ مزدوری کر رہا ہے، میاں اس عمر میں مزدوری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں کہ میں نے ابھی کچھ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، میں نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ لوگ پردیس کاٹ رہے ہیں، ہم نے بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ آج یہ پردیس کی سختیاں کاٹ رہے ہیں، یہ مزدوریاں کر رہے ہیں کہ بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو بہن کے لیے، بیٹی کے لیے دلوں میں یہ نرمی اور محبت کے جذبات کس نے پیدا کیے؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر میں ساری زندگی ان کے نام نہ لگا دوں؟ میں جیوں تو ان کے لیے، میں مروں تو ان کے لیے۔ زندگی کا سارا کرینہ ہی میرے حضور نے دیا۔